الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تھوڑا جتنا ہو سکے آگے ہونے کی کوشش کریں تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں ان کے لیے بیٹھنے میں آسانی ہو۔ گرمی کا موسم تو نہیں ہے لیکن گرمی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لائٹ بھی گئی ہے، تو یہ ہم لوگوں کا امتحان ہے۔ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے، بعض روایات میں ہے کہ اتنی گرمی میں نماز پڑھتے تھے کہ کنکریاں اٹھا کے قیام میں کھڑے ہوتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تو وہ کنکریاں زمین پر ڈال دیتے تھے، ہاتھ میں ان کو ٹھنڈا کرتے تھے، اور پھر سر وہاں رکھتے تھے جہاں کنکریاں ان کی ہوتی تھی۔ تو ایسے وقت میں ان لوگوں نے ایسے حالات میں یہ اللہ کی عبادت کی۔ ظاہر بات ہے دینی مجالس بھی ویسی ہوتی ہوں گی، گرمی میں بیٹھتے ہوں گے، دھوپ میں، تکلیف میں، کیونکہ جو چھت تھی مسجد نبوی کی وہ ایسی تھی کہ اس میں سے بارش بھی ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا، اور روایت معروف ہے کہ آپ نے سجدہ کیا اس میں تو پھر آپ کی پیشانی میں جو ہے کیچڑ لگا ہوا تھا رمضان میں۔ تو یہ اس زمانے کا ماحول تھا، وہ لوگ مشقت کے ساتھ دین حاصل کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور اس میں برکت بھی تھی۔ آج سہولیات کی وجہ سے وہ برکات ہم کو نہیں مل پاتی ہیں، لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ دین کے علم کے لیے مجاہدہ کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر، ہماری راہ میں، ہمارے لیے، ہماری مرضیات میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے۔ تو ہدایت کے لیے مجاہدہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت اسی قدر ملتی جتنا انسان مجاہدہ کرتا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے، یا پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ جو چیز منع ہے، ممنوعات میں سے ایک چیز منع یہ بھی ہے کہ ایک انسان ایک آدمی کی بات سن کے فیصلہ دے دے اور دوسرے کی بات نہیں سنے۔ اکثر یہ چیز ہمارے سماج میں ہوتی ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہو، دوستوں کا معاملہ ہو، جماعتی معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، گھر کے معاملات ہوں، ایک کی بات ہم سن لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، وہ شکایت لاتا ہے، اس کی شکایت پر کارروائی ہم شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کسی کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، اس کو ہم مان کے چلتے ہیں۔ کوئی آدمی آ کے کسی کے خلاف شکایت کرتا، ہم اس کے خلاف فوراً قدم اٹھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہوتا ہے اور یہ غلط ہوتا ہے، لیکن شکایت لے کے پہلے پہنچ جاتا ہے تاکہ اس کی بات مانی جائے۔ تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں کی بات سننے کے بعد پھر بات واضح ہوتی ہے کہ واقعی کس کی بات صحیح تھی، کس کی بات غلط تھی۔ تو دونوں کی بات سننا چاہیے، ایک آدمی کی بات سن کے فیصلہ کرنا غلط ہے۔ نمبر 10، طاعون زدہ علاقے سے بھاگنا۔ جہاں طاعون، پلیگ کی بیماری پیدا ہو، ایسی بیماری جو وبا ہو، اس علاقے میں جو آدمی بسا ہوا ہو، بیماری پھیل جانے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کے دوسرے علاقے میں جائے، یہ منع ہے۔ وہیں پڑے رہنا چاہے موت آ جائے، یہ شہادت ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ اسی علاقے میں جمع رہے جہاں وبا پھیل چکی ہو، اور اگر اسے موت بھی آ جاتی ہے تو ایسے انسان کے لیے شہادت کا اجر ہوگا۔ لیکن وہاں سے بھاگنا یہ جنگ میں سے بھاگنے کی طرح ہے۔ وہاں سے بھاگنا ایسا ہے جیسے آدمی میدان جنگ سے بھاگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان هذا الوجع او السقم رجز، یہ جو بیماری ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ رجز ہے، یعنی کیا ہے؟ یہ مصیبت اور بلا ہے۔ عذب به بعض الامم قبلکم، تم سے پہلی امتوں کو اس بیماری کے ذریعے سے عذاب دیا جاتا تھا، یعنی طاعون کے ذریعے سے۔ ثم بقی بعد بالارض، پھر یہ بیماری زمین میں باقی رہ گئی۔ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى، پھر یہ بیماری
کبھی آتی ہیں یعنی کبھی چلی جاتی ہے تو کبھی واپس لوٹ آتی ہے، یعنی کسی دور میں وہ بیماری آ جاتی، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، طاعون کی بیماری۔ فمن سمع به بأرض فلا يقدمن علیہ، تو تم میں سے کوئی بھی آدمی جب یہ سنے کہ فلاں علاقے میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، فلا يقدمن علیہ، تو اسے ہرگز بھی اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے، وہ اس علاقے میں نہ جائے۔ ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه، کہا کہ جو آدمی اس علاقے میں ہو جہاں یہ بیماری ہو تو اس علاقے سے فرار اختیار کرتے ہوئے ہرگز بھی وہ باہر نہ نکلے، کہیں یہ بیماری اسے فرار کی راہ سجھاتے ہوئے اس علاقے سے باہر نہ نکالے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر پلیگ یا بیماری یا وبا یا طاعون کسی علاقے میں ہو اور پھیل چکا ہو تو ایسے علاقے سے بھاگنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور تقدیر میں ہوگا مرے گا، نہیں ہوگا نہیں مرے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا بیماری اس کو لگے گی، چاہے گا نہیں لگے گی، تو ایک انسان کو وہیں رہنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ امام البخاری نے کتاب الطب حدیث نمبر 5728 اور امام مسلم کتاب السلام اور حدیث نمبر 2218 پر اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ طاعون کے علاقے سے بھاگنا نہیں چاہیے، مزید یہ کہ طاعون کے علاقے میں جانا بھی نہیں چاہیے، وہاں پر جانا نہیں چاہیے۔ نمبر 11، سجدے میں دونوں کوہنیاں زمین پر بچھا دینا، یہ بھی منع ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت سارے گھروں میں خواتین کا معمول ہے، بلکہ بعض اوقات مرد بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو پورے ہاتھ زمین پر بچھا دیتے ہیں، ہتھیلیاں بھی اور کوہنیاں بھی زمین پر ٹکا دیتے ہیں، یہ چیز منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں اعتدال کا اہتمام کرو، یعنی اپنی پیٹھ سیدھی رکھو، اسی طرح سے ٹھیک ٹھاک سجدہ کرو، سکون و وقار کے ساتھ سجدہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، ایسا نہیں کہ سجدے میں چلے گئے جھٹکے سے اٹھ گئے، نہیں، اعتدال یعنی شرعی اعتدال سجدوں میں اختیار کرو۔ اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، تم میں سے کوئی شخص اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے۔ کتا جب بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس طرح سے ہاتھ بچھا دیتا ہے، پنجے بھی زمین پر ٹکے ہوتے ہیں اور کوہنیاں بھی زمین پر ٹکی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی آدمی جب سجدے میں جاتا ہے تو اس طرح سے پورے ہاتھ زمین پر کوہنیاں اور ہتھیلیاں دونوں کی دونوں نہ ٹکائے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹکانی چاہیے اور کوہنیاں اٹھا لینی چاہیے، اور بغلوں میں بھی ہاتھ اس طرح سے چپکانا نہیں بلکہ کھلے رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الآذان حدیث نمبر 8022، صحیح مسلم میں امام مسلم نے کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 493 پر روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدوں میں کوہنیاں زمین پر ٹکانا نہیں چاہیے۔ خواتین پردے کے نام پر بہت ساری عورتیں اپنے ہاتھ کیا کرتی ہیں؟ زمین پر بالکل بچھا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مردوں کے لیے منع ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے، کہا اس طرح سے؟ اگر ان کے لیے اجازت ہوتی تو آپ الگ سے ان کے بارے میں بتاتے کہ عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے پردے کی وجہ سے، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی حدیث میں عورتوں کے لیے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں اور اس میں تفریق نہ کریں تو مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے کہ دین سب کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سب کے لیے ہے، تو یہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے بازوؤں کو نہ بچھائیں۔ نمبر 12، خطبہ جمعہ میں دوسروں کو چپ کرانا۔ بعض اوقات کوئی آدمی خطبے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اے بھائی ذرا چپ، خطبہ چل رہا نا۔ تو یہ جو بولنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی بولنا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ وہ آدمی کیا کر رہا تھا؟ بات، آپ نے بات بند کرنے کے لیے بات کی تو کتنی باتیں ہو گئی؟ اب 2۔ وہ کیا بولے گا؟ خود اپنا سنو، مجھ کو مت بتاؤ۔ تو بولے کیا؟ باہر نکل دیکھتا ہوں۔ اب کیا ہوگا یہ؟ اب تیسرا بولے گا اے بھائی خطبہ سننے دو نا۔
चौथा क्या बोलेगा, तू चुप ना, मना है हदीस में, बोले तू चुप, मुझको हदीस मत सिखा। तो अब इस तरह से क्या होगा, बात का बेटा, दो की बात से क्या होगा, औलाद पैदा होगी उसकी। तो नहीं करना चाहिए इस तरह से, बल्कि एक की बात मर जाएगी अगर कोई उसको कुछ बोलेगा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना किया है। बाज़ औक़ात रोकना बढ़ाने का ज़रिया बनता है। इस हदीस से क्या मालूम पड़ता है, ऐसी कोई कोशिश न की जाए ऐसी रोकने की कोई कोशिश न की जाए जिससे रुकने की बजाय मामला बढ़ता हो। इसकी एक मिसाल उस हदीस में भी है जिसमें एक आदमी आके मस्जिद में पेशाब करने लगा। सहाबा रोकने के लिए उठे, चिल्लाने लगे, माँ माँ, यानी उसको आपने क्या कहा, ला तजरिमू, दऊ ला तजरिमू, छोड़ दो उसको, डांटो मत। फिर जब वो फारिग हो गया उसके बाद आपने उसको बुला के समझाया, मस्जिद में पेशाब नहीं करते, मस्जिद में अल्लाह को याद करते, नमाज़ पढ़ते, कुरान की तिलावत करते हैं। तो उलमा ने कहा क्यों ऐसा किया, इमाम नववी ने और दूसरे उलमा ने कहा अगर उसको सहाबा पकड़ के खींचते, वो गंदगी जो एक कोने में हो रही कहाँ होती, क्योंकि एक बार पेशाब शुरू हो गया तो नहीं रुकता, मुश्किल पड़ता। तो एक गंदगी जो एक कोने में थी वो कहाँ हो जाती, पूरी मस्जिद में हो जाती। तो अगर रोकने की कोशिश बढ़ाने का ज़रिया बने तो रोकना चाहिए, क्योंकि असल मकसूद के बरखिलाफ़ हो रहा है। इसको इंग्लिश में काउंटर प्रोडक्टिव बोलते हैं, कि जो करने जा रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। तो इसी तरह से खुतबे में भी कोई आदमी अगर बात करे तो उसको चुप बिठाना नहीं चाहिए। खुतबे के बाद आप बोल सकते हो, या आम तौर पर बोलते रहना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो। इदा कुल्त लिसाहिबिका यौमल जुमअती अंसित वल इमाम यख्तुब फ़क़द लगौता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तू अपने साथी से जुमा के दिन कहे खामोश रह, चुप, जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो, तो तूने एक लगव फजूल काम किया। तूने कैसा काम किया, कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी नहीं है ये तूने क्या किया, एक लगव काम किया, ऐसा काम किया जो मुनासिब नहीं था। तो इससे मालूम होता है कि खुतबे के दौरान खुतबा सुनना चाहिए, क्योंकि तू क्या हुआ, तुझको सुनना चाहिए था, तूने ध्यान किधर दिया, दूसरे, नंबर एक गलती। दूसरा ये कि उसको चुप बिठाने में तूने आवाज़ की, दूसरी गलती। नंबर तीन, अगर मामला बढ़ गया तो और भी ज़्यादा रुकावट बन जाएगा खुतबे में और खलल होगा लोगों के सुनने में। लिहाजा क्या करना चाहिए, खुतबे में खुद ही अपना खुतबा सुनते रहें, ध्यान न दें उसकी तरफ। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल जुमा में रिवायत किया है, हदीस नंबर 934, और इमाम बुखारी ने किताबुल जुमा में हदीस नंबर 934 और इमाम मुस्लिम ने किताबुल जुमा में हदीस नंबर 851 पर रिवायत किया है। पहली हदीस बुखारी की है और हवाला बुखारी का है, दूसरा मुस्लिम का है। नंबर 13, जानवर के गले में घंटी बांधना। बहुत सारे जो चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं, जानवरों के गले में क्या करते हैं, घंटी, गाय, बैल, बकरियां, घुंघरू और घंटी उनके गलों में बांधते हैं ताकि मालूम रहे कहाँ है जानवर। तो ये जो चीज़ है ये भी क्या है, मना है, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग खेती वाले हैं, जो लोग जानवर वाले हैं, उसको याद रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तस्हबुल मलाइकतु रुफ़क़तन फ़ीहा कल्बुन व जरसुन। फरिश्ते ऐसे काफ़िले या रेवड़ या जो भी आदमी लेके जा रहा है जानवरों को या काफ़िले को लेकर जा रहा है, फ़रिश्ते उसके साथ नहीं होते हैं। यानी अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते, बरकत के फ़रिश्ते नहीं रहते ऐसे काफ़िले में जिसमें कुत्ता हो या घंटी हो, जिसमें कुत्ता हो और घंटी हो। तो उस ऐसे काफ़िले के साथ फ़रिश्ते नहीं होते हैं। तो अगर जरस उसमें हो यानी घंटी होती है, ऐसी घंटियाँ जानवरों के गले में या टांगे को या बैलगाड़ी को नहीं बांधना चाहिए। तो ये चीज़ ममनू है। क्यों मना है, फरिश्ते नहीं रहते हैं, रहमत नहीं रहती वहाँ पे, तो खैर उसमें नहीं होगी, इसलिए बचना चाहिए उससे। इमाम मुस्लिम ने किताबुल लिबास व ज़ीना में इसको रिवायत किया, हदीस नंबर 2113 पर। इसी तरह से आपने फरमाया, ला तस्हबुल मलाइकतु रुफ़क़तन फ़ीहा जुलजुल। फ़रिश्ते ऐसे काफ़िले के साथ नहीं रहते, रहमत के फ़रिश्ते, खैर के फ़रिश्ते नहीं रहते जिसमें घुंघरू हों। घुंघरू होते हैं ना बहुत सारे, आप देखिए
یعنی بیل گاڑیوں کو باندھے جاتے ہیں اور وہ جیسے جیسے دوڑتے ہیں وہ بجتے جاتے ہیں، تو فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بھی میوزک کی ایک قسم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ موسیقی کی ایک قسم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے موبائل فون میں بھی ایسا جس یا اسی طرح سے گھنگرو کی آواز نہیں رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ موبائل میں تو گانے وانے بھی رہتے ہیں آج کل، عصر کی نماز چل رہی ہے اور سب الحمدللہ، کبھی تو جہری نماز ہوتی ہے اور پیچھے سے کسی کا موبائل، اس کی بیوی بیچاری گھر میں کیا بنا بولنے کے لیے فون کر رہی ہے اس کو، اور ٹرینگ شروع ہو گیا۔ اب وہ ایسی میوزک ہوتی، پورا گانا ہوتا ہے وہ، اور امام صاحب کی قرات کے ساتھ کبھی ٹکراتا، کبھی سری نماز ہوتی تو سب خشوع و خضوع سے سنتے اس کو۔ اچھا وہ بھی ڈرتا ہے، کیا بولتا ہے؟ نماز میں حرکت نہیں کرتے، ایسی حرکت کرتے، نماز میں حرکت نہیں کرتے، بند بھی نہیں کرتا ہو، اور نماز جیسی سلام پھرتے نیچے سے نگاہ نہیں اٹھاتا ہو کبھی، کیونکہ معلوم ہوتا ہے سب تیر اس کی طرف آنے والے نگاہوں کے، نہیں دیکھتا۔ تو اگر نماز میں آ بھی جائے اور بھول گیا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سائلنٹ کر دے یا موبائل بند کر دے، پٹک کے توڑ دے، جو بھی کرنا ہے کرے، لیکن وہ آواز جاری رکھنا نہیں چاہیے۔ مسجدوں میں موسیقی کا تصور بھی نہیں تھا کسی زمانے میں، لیکن آج آپ دیکھیے مسجدوں میں گانے سے لے کے ڈسکو، ایک سے ایک میوزک رہتی ہے ہر ایک کی۔ بولے میری الگ ہونا چاہیے سب سے، ان کے فون آیا تو پہچاننے میں آنا، اس لیے ایسی ٹیون رکھتے ہیں جو بالکل بے حیائی اس میں ہوتی ہے، نہیں رکھنا چاہیے ایسا۔ مسجد کے ماحول کو پاک رکھنا چاہیے اس سے۔ تو قافلے کا آپ سوچیے، جب یہ حال ہے تو مساجد کا کتنا مقدس معاملہ ہوگا، سوچنے کی چیز ہے۔ نمبر 14، مذاق میں طلاق دینا، یہ بھی چیز کیا ہے؟ منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث لا يجوز اللعب فیہن، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں کھیل جائز نہیں، کھیل کے طور پر بھی ان چیزوں کا ارتکاب جائز نہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ چاہے وہ سیریسلی اس کو کریں یا مذاق میں کریں وہ واقع ہو جاتا ہے۔ ثلاث لا يجوز اللعب فیہن الطلاق والنکاح والعتق، طلاق، نکاح اور غلام کا آزاد کرنا۔ جیسے کوئی آدمی کہے بیوی سے میں نے تجھے طلاق دے دیا، اور وہ گھبرا جائے، کہے میں نے مذاق میں کہا، ایسا سچ مچ میں نہیں دے رہا، میں دے دیا بولا لیکن دیا نہیں، تو ایسا ہوگا نہیں، طلاق واقع ہو گیا چاہے مذاق میں دیا ہو، ایک طلاق واقع ہو گیا۔ اسی لیے کہا نا کہ اس میں جائز نہیں، مذاق بھی ہے، کھیل اس میں جائز نہیں ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس میں جد بھی جد ہے اور ہزل بھی جد ہے، یعنی اس میں سیریسلی اگر کریں تو بھی سیریس ہے، اور مذاق میں کریں تو بھی سیریس ہے، مذاق نہیں ہے وہ، یعنی طلاق ایسا واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نکاح میں کرے، قبول کیا میں نے، مذاق میں بول دیا، تو کیا کہے گا؟ میں مذاق میں بول رہا تھا، اس کا نکاح ہو گیا، اس کا نکاح ہو گیا، چاہے سیریسلی بولے یا ہنسی میں بول دے، اس نے اگر قبول کیا نکاح ہو گیا۔ 2 گواہ تھے، پوچھنے والے نے پوچھا، اس نے بول دیا، مذاق میں بول دیا، ہاں کر لیا میں نے نکاح، تو نکاح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے کسی غلام کو اگر آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کیا، بعد میں بولے کہ میں نے مذاق کیا، تو کیا وہ مذاق مانا جائے گا؟ نہیں، وہ غلام آزاد ہو گیا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن میں مذاق جائز نہیں ہے۔ ایسے مذاق کرنا، میں نے تجھے تے سے طلاق دیا، تو ایسے نہیں، طلاق کون سا آتا ہے؟ تا سے، اور مذاق کرے اس کو، اس میں مذاق جائز نہیں ہے کہ میں تے سے طلاق دیا، نقطے والا تے، اس سے طلاق دیا تجھ کو، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اس طرح کی طلاق کو وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی شرعی احکام کو، دین کے معاملات کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ حدیث امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3047، حدیث حسن درجے کی ہے۔ نمبر 15، عورتوں کا راستے کے درمیان سے مردوں کے ساتھ خلط ملط ہو کر چلنا، یہ بھی چیز کیا ہے؟ منع ہے۔ عورتوں کو اپنے آپ کو بچا کے کنارے سے چلنا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل مردوں کے بیچ میں گھس کے وہ بھیڑ میں چلیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسید الانصاری کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو خارج من المسجد، کہتے ہیں اسید الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں فرماتے سنا جب کہ آپ مسجد کے باہر تھے. فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، مرد اور عورت راستے میں باہم خلط ملط ہو رہے تھے. ان کا یعنی ایک ساتھ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے، اختلاط ان کا ہو رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء استأخرنا، آپ نے عورتوں سے کیا کہا؟ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق، آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم راستے کے بالکل بیچوں بیچ چلو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم راستے کے کنارے سے چلو، یعنی مردوں سے ہٹ کے سائڈ سے ہو کے چلو، ان کے ساتھ مکس ہو کے مت چلو. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عورتوں کو، عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اتنی دیوار سے چلنے لگیں، اتنی قریب ہو کے چلنے لگیں کہ ان کی چادریں دیوار میں پھنس جایا کرتی تھی. یہاں حکم آیا، وہاں عمل آیا. انشاءاللہ سوچیں گے، غور کریں گے، کل سے آئندہ حج کے بعد سے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد نہیں. صحابہ میں مزاج نہیں تھا. یہاں حکم آیا، یہاں عمل آیا، وہاں سے حکم، یہاں سے عمل. اللہ ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. خواتین بعض اوقات پردے کی آیتیں سنتی رہتی ہیں، احادیث سنتی رہتی ہیں، پردہ نہیں آتا زندگی میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں کی عورتیں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کو آپ دیکھیے، آپ نے فوراً جب حکم دیا عورتیں بالکل کیا ہو گئیں؟ بازو ہو گئیں. اور آپ نے کہا کہ تمہارے کنارے سے، اتنا کنارے سے کہ ان کی چادریں کنارے راستے میں جیسے کوئی ٹہنی ہو، شاخ ہو یا کچھ دیوار ہو، اس سے پھنس جایا کرتی تھی، اس میں اٹک جاتی تھی چادر، اس سے گھسٹنے لگتی تھی، اتنا قریب ہو کے چلتی تھی. یہ طاعت ان کی زندگی میں تھی، اسی وجہ سے ان کو عزت ملی. ان کو عزت ملنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کی پابندی ان کی زندگی میں تھی. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 929، حدیث حسن درجے کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا مردوں کے بیچ میں گتھم گتھی ہو کے اس طرح سے چلنا ٹھیک نہیں ہے. آپ عید کی خریداری کا دیکھیں منظر، کیسی عورتیں بالکل بے پردہ راستوں میں مردوں کے بیچ میں، اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے. عورتوں کو ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے چلنا چاہیے. پھر میلوں میں عورتوں کا جانا اور نہ جانے کتنی خرافات، وہاں پہ عورتوں کا پکنک سپاٹس میں جانا اور مردوں کے بیچ میں گھس کے سب چیزیں حاصل کرنا، آئس کریم خریدنا اور یہ سب چیزیں کرنا ٹھیک نہیں ہے. عورتوں کو اپنے آپ کو بچا کے چلنا چاہیے. نمبر 16، ایسی چھت پر سونا جس کے کنارے یا منڈیر نہ ہوں. یہ بھی چیز کیا ہے؟ منع ہے، خصوصاً اس کے لیے جس کو ہوش نہیں رہتا، کروٹ کھا لے رہا ہو. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بات علی انجار فوقع منہ فمات برئت منہ الذمہ. جو آدمی علی انجار، علماء نے کہا انجار اس کو کہیں گے ایسی چھت جس کے کوئی کنارے روکنے کے لیے اس کی منڈیر نہ ہو. وہ چھت پہ سویا اور کروٹ لے کے کیا ہو گیا؟ سیدھا نیچے آیا. تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ایسی چھت پر سوئے جس کی کوئی منڈیر نہ ہو اور پھر گر کے مر جائے، برئت منہ الذمہ، اس کا کسی پر بھی ذمہ نہیں ہے، اس کی بھرپائی کوئی نہیں کرے گا، وہ اپنی غلطی کی وجہ سے مرا. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ انسان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے. تقدیر میں جو ہوگا ہوگا، ٹھیک ہے، مرو. تقدیر میں تو تھا، پھر یہ تقدیر کا بہانہ بنا کے احتیاط نہ کرنا غلط ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تقدیر میں تو جو ہونا ہے ہونا، تجھ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا، پھر کچھ بھی مت کر، کھانا بھی مت کھا، پانی بھی مت پی، تقدیر میں ہوگا تو ہوگا. ایسا کوئی نہیں کرتا ہے. بعض اوقات آدمی اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے تقدیر کو بہانہ بناتا ہے. نہیں، بلکہ احتیاط کرنا چاہیے جو شریعت میں بتایا گیا ہے. بے وجہ کا احتیاط بھی نہ ہو، لیکن یہ کہ آدمی کو واقعی جو احتیاط ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو جو آدمی ایسی چھت پر سویا جس کے لیے کوئی منیر نہ ہو اور مر جائے تو اس کا کوئی ذمہ کسی پر نہیں ہے. اس حدیث کو امام احمد اور اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی ہے.
نمبر 17، مہمان کے لیے بے جا تکلف کرنا. مہمان کے لیے بلا وجہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان اچانک آ جاتا ہے اور پھر آدمی بلا وجہ، اگر غریب آدمی خصوصاً بے وجہ یا وہاں سے قرض لے کے اس کے لیے آدمی اہتمام کریں، ٹھیک نہیں ہے. جو گھر میں تیرے بنا ہے کھلا دے اس کو، جو تیرے گھر میں بنا ہے سیدھا سادہ ہی صحیح اس کو کھلا. ہاں اگر مالدار ہیں، صلاحیت ہے اس کے لیے، اس کے پاس استطاعت ہے اور وقت اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسا اگر مہمان آ جائے جو ہے اس کے سامنے رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں. اگر اچھا کھلا سکتے ہو بہت اچھی بات، نہیں بے جا تکلف اس میں کرنا نہیں چاہیے. شقیق کہتے ہیں دخلت انا وصاحب لی علی سلمان رضی اللہ عنہ، میں اور میرے ایک ساتھی حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان کے گھر گئے. فقرب الینا خبزا وملحا، انہوں نے سامنے رکھ دیا، کیا رکھا؟ روٹی اور نمک. سٹارٹ، روٹی اور نمک. فقال لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن التکلف لتکلفت لکم. کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلفات سے منع نہ کیا ہوتا تو میں بھی تمہارے لیے خصوصی کچھ کرتا، محنت کر کے کچھ تو کر کے تمہارے لیے کرتا. ہم کو تکلف سے منع کیا گیا، یعنی بے جا ایسی کوئی چیز کرنا زبردستی جو آدمی کی استطاعت سے باہر ہو، اس سے ہم کو منع کیا گیا. فقال صاحبی لو کان فی ملحنا سعتر، کاش کہ ہمارے لیے یعنی سعتر بھی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. سعتر پودینے کی طرح ایک جو ہے چیز ہوتی ہے جو ذائقے میں کھانے کے ساتھ کھائی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں سیلڈ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ سعتر اس کو کہیں گے. تو کہا کہ سعتر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس طرح سے کیا کہا؟ مہمان نے کہا، کہتے میرے ساتھی نے ایسا کہا. فبعث بمطهرته الى البقال فرهنها فجاء بسعتر فالقاه فيه، کہا کہ اپنا وضو کا جو لوٹا یا برتن تھا اس کو بقال کے پاس، یعنی جو کرانہ کی دکان ہوتی ہے اس کے پاس بھیجا اور اس کو وہاں پر کیا کہا کہ اس کو رہن گروی رکھا اور اس سے سعتر منگوایا اور لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا ان کے. فلما اکلنا قال صاحبی، جب کھانا وانا ہو گیا تو میرے ساتھی نے کہا الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا. تو میرے ساتھی نے کیا کہا؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو جو کچھ بھی دے دیا تھا اس پر قناعت عطا کی، اس پہ ہم کو کافی سمجھنے کی توفیق دی. وقال سلمان، حضرت سلمان نے کہا لو قنعت بما رزقت لم تکن بمطہرتی مرہونۃ عند البقال، اگر جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس پر تو قناعت کرتا تو میرا لوٹا بقال کے پاس گروی نہ رہتا. کھایا پیا اور میرا لوٹا گروی رکھوایا اور بولتا اللہ نے قناعت کی توفیق دی. مانگ مانگ کے کھایا تو. سمجھ میں آ رہی بات؟ صاحب ابھی تھوڑے ایسے تھے، کبھی کبھی بول بھی دیتے تھے اور موقع ہوتا تھا تربیت کا، اور وہ بھی کوئی بڑی شخصیت نہیں آئی تھی مہمان بن کے ان کے پاس، ماتحت کے طور پر لوگ تھے لیکن وہ ان کا خیال بھی رکھتے تھے. تب آ گئے لوگ سامنے مہمان بن کے گھر میں، کہا کہ اللہ کی تعریف ہے، تمام اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جس نے ہم کو کیا کیا، جو بھی رزق دیا اس پہ ہم کو قناعت دی. کہ اگر تو قناعت کرتا تو میرا لوٹا، وضو کا لوٹا گروی نہیں رہتا وہاں پہ بقال کے پاس. تو اس میں اصل بات جو لینے کی، انہوں نے کیا کہا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلفات سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہارے لیے کچھ تکلف کرتا، جو ہے وہ کھاؤ، جو ہے وہ کھاؤ. تو بعض اوقات آدمی کی استطاعت نہیں ہوتی لیکن اچانک گھر پہ مہمان آ جاتے ہیں، پریشان ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. جو تیرے گھر میں روکھا سوکھا جو بھی تو کھاتا لا کے سامنے رکھ دے. رات کے 2 بجے ہیں اور گھر میں رات کا کھانا جو بھی بچا ہوا ہے، مہمان آ گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ زبردستی یہاں وہاں دوڑ رہے بے وجہ کیوں؟ جو تیرے گھر میں ہے سامنے لا، بھائی یہ گھر میں ہے. تو یہ اسلامی ادب ہے جس میں دونوں کی رعایت ہے، مہمانی بھی ہے اور اس پہ ظلم بھی نہیں ہے. تو دونوں چیزیں یعنی آسانی سے کام ہو سکتا ہے. مہمان کو بھی سمجھنا چاہیے، اس طرح کے معاملات میں ایڈجسٹ ہونا چاہیے. تو یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام حاکم نے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2392 پر شیخ الالبانی نے اس کو روایت کیا ہے، ذکر کیا ہے. نمبر 18، مسجد میں اپنے لیے خاص جگہ مقرر کرنا.
خاص کر کے بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی جگہ ہوتی ہے مسجد میں، تو مسجد میں اپنے لیے کوئی خاص جگہ، جس کوئی آ کے وہاں بیٹھا اس کو گھور کے دیکھیں گے لاٹھی پکڑ کے، کیا ہے یہ میری جگہ ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن شبل کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل المکان فی المسجد کما یوطن البعیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کن چیزوں سے؟ نمبر 1 ان نقرۃ الغراب، کوے کی طرح سجدے میں ٹھونگ مارنے سے، ہاں فٹافٹ دم سجدے ایک دم گیا نہیں کہ بیٹھا ہو ادھر پلٹ کے دیکھے تک بولے ایک کیا کہ 2 سجدے کیا معلوم نہیں، اتنا تیز رفتار سجدے، تو اس سے منع کیا ہے، کوے کی طرح ٹھونگ مارنے سے سجدوں میں منع کیا۔ وہ افتراش السبع، اور چیر پھاڑ کرنے والا یعنی کتے کی طرح ہاتھ بچھانا، حدیث دیکھ چکے آپ کہ ایک سجدے میں کتے کی طرح ہاتھ اس طرح سے بچھانے سے منع کیا۔ وَأَن يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ، اور اس بات سے بھی منع کیا کہ آدمی مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ فکس کر لے، مقرر کر لے، جیسا کہ اونٹ اپنے لیے جگہ مقرر کر لیتا، برابر آ کے اپنی جگہ پہ جیسا اونٹ بیٹھتا کہیں اور نہیں جاتا، ویسا آدمی بھی کیا کرے مسجد میں اپنی ایک جگہ فکس کر لے، کوئی ادھر بیٹھتا نہیں، وہی آ کے بیٹھتا ادھر۔ ایسا مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کرنا چاہیے، ایک ہی جگہ کو وہی ہمیشہ برابر آ کے بیٹھتا، کوئی برکت کی جگہ ہے وہ کیا ہے اس میں، مطلب کوئی بک کر لیا اس نے، خرید لیا، کیا ہے الاٹ کی جگہ، کچھ بھی نہیں، جہاں موقع ملے آدمی کو بیٹھنا چاہیے۔ خصوصاً یہ کہ کوئی آدمی اس جگہ پر دوسرا بوڑھا بیچارہ آ کے بیٹھا اس کرسی پہ، اب آ کے اس کو کیا ہے وہ کیا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو بولے یہ میری جگہ ہے، بولے نام لکھے ہوا ہے کہ یہاں پہ، پھر وہ دونوں لڑ رہے آپس میں، بولے روز میں بیٹھتا، پوروں کو پوچھو آج آئے تم پہلی بار یہاں پہ، بازو میں بیٹھو، اٹھ کے بیچارہ دوسری جگہ جا کے بازو میں بیٹھتا ہے۔ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی مسجد میں اپنے لیے کوئی خاص جگہ مقرر کرے کہ اس کے سوا کہیں اور بیٹھتا نہیں اور اس پہ کسی کو بیٹھنے دیتا نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6982، حدیث حسن ہے۔ نمبر 19، عورت کا اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کی خوبصورتی بیان کرنا منع ہے، خصوصاً اس طور پر کہ وہ گویا کہ اس کی اتنی ڈیٹیل بیان کریں کہ یہ گویا کہ اس کی باتوں میں اس کو دیکھ رہا ہو، تصور میں اس کو دیکھ رہا اور اتنی تفصیل اس کی بیان کر رہی بیوی، یہ منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کوئی عورت کسی عورت سے ملے، لا تباشر میں کئی باتیں علماء نے کہی ہیں، ایک معنی یہ بھی کہ ایک عورت دوسری عورت کو دیکھے، اس کی قربت اختیار کرے، اور پھر اس کے بعد میں فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، پھر اپنے شوہر کے سامنے اس دیکھی ہوئی عورت کی تفصیلی خوبصورتی، اس کی شکل و صورت بیان کریں، اس طور پر كَأَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيْهَا، ایسے بیان کرے گویا کہ وہ خود اس کو دیکھ رہا ہو، اس کی ناک ایسی، اس کے کان ایسی، اس کی آنکھیں تو ایسی، سب بتا رہی اس کے بارے میں شوہر سے۔ تو اب شوہر کے سامنے اس طرح سے تفصیلی کسی عورت کا حسن بیان کرنا کہ اس کو گویا کہ وہ آدمی دیکھ رہا ہے، یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، کتاب النکاح حدیث نمبر 5241۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگ گروپ بناتے ہیں اور اس گروپ میں میرج بیورو گروپ ہوتا ہو، پھر اس میں ہوتا ہے لڑکی رنگ کیسا، گورا، قد کتنا، اتنا، موٹی کے پتلی، پتلی، ایسی پوری ڈیٹیل اس کی ہوتی ہے۔ اس طرح سے کسی عورت کی تفصیل ڈالنا اس میں ٹھیک لگتا ہے؟ اس حدیث کے ضمن میں آ سکتا ہے، اس لیے اتنی زیادہ تفصیل اس کی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایسے لوگوں سے بیان کر سکتے ہیں جن کے ساتھ رشتے کا معاملہ چل رہا ہو، جس لڑکے سے، جس شخص سے رشتے کی بات ہو رہی ہو، اس کے سامنے یہ تفصیل بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اس سے برا یہ ہے کہ کسی گروپ میں بالکل لڑکی کی تصویر ڈال دی جائے، بیچاری پردے میں رہتی ہے
لیکن اس کو اسٹوڈیو میں لے جایا، اس کو ہاں لپسٹک یہ وہ لگا کے اس کا فوٹو نکالیں اور اس کے بعد پورے گروپ میں ڈالے، سارے مرد دیکھ رہے ہیں بھائی کوئی ہے رشتے کے لیے. کون سا طریقہ ہے؟ وہ بچی پردے والی ہے. اب زبردستی ماں باپ یا بھائی بہن یا سہیلیاں اس کو فوٹو نکلوا لی اس طرح سے، وہ ہے نہیں ویسی، لیکن زبردستی خوبصورت بنانے کے لیے کر لی اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح سے تصویر عام کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ تصویر سینڈ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ رشتہ ریجیکٹ کریں اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیں، یہ رشتہ آیا تھا کیا کریں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں کوئی محرم ہو اور اس کے پاس وہ تصویر اس کی ہو، وہ بتائے دیکھو پسند ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے چھوڑ دو، معاملہ ختم. تصویر کسی کے پاس گئی نہیں تو بچنا چاہیے حتی الامکان. بعض اوقات وہ تصویر ویب سائٹس پر بھی آ جاتی ہے، ایسے کیسز ہوئے ہیں، بے حیائی کی ویب سائٹ پر ڈال دی لوگوں نے تصویروں کو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ کیسز بھی ہوئے اور بہت بتنگڑ بھی بنا ہو، تو نہیں ہونا چاہیے ایسا. کوشش کریں جو پردے میں ہیں اس کو پردے میں ہی رہنے دیں. اس کی تفصیلات بیان کرنا، اس کی تصویروں کو عام کرنا وغیرہ اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی عورت کے لیے روا نہیں. جیسے ہوتا ہے نا بات چیت ہوتی ہے بیوی شوہر کی، کیسی ہے فلانی، اس کی بیوی ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ پوری تفصیل بتا رہی ہے، ایسی ہے ایسی دکھتی ہے ایسی ہے تو ہے، پوری ڈیٹیل اس کی بیان کر رہی ہے اور اس کو پورا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیسی دکھتی ہوگی. اس کے دل میں بھی بات آ رہی ہے، اس کے لیے تمنائیں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پردے والی کو پردے میں ہی رہنے دینا چاہیے. بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. نمبر 20، اپنی تعریف خود کرنا. ہاں اپنی تعریف خود کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. تم خود ہی اپنی تعریف نہ کرو، خود ہی اپنی تعریف نہ کرو، اپنی پاکی بیان نہ کرو، اپنے عیوب سے پاک ہونے کو بیان نہ کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں زیادہ متقی کون ہے، تمہیں پرہیزگار کون ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو تم کسی اپنے منہ سے اپنی تعریف مت کرو. تو عام طور سے عادت ہوتی انسان کی اپنی خوبیاں بیان کرنے لگتا ہے تو پھر روکنا پڑتا اس کو. تو اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا یہ بھی کیا ہے؟ منع ہے. ہاں اگر آدمی اپنی صفائی دے رہا ہے تو گنجائش ہے کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگا دے اور کہے کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی میں فلاں کام نہیں کیا، شراب نہیں پیا، جو بھی ایسے طور پر آدمی وضاحت کے طور پر بیان کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی آیا اور کہا کہ اے نبی اے محمد عدل کیجئے. آپ نے تقسیم کی، کچھ لوگوں کو زیادہ دیا کسی کو کم. آپ جانتے تھے کہ اس کو کتنا دینا چاہیے، تقسیم کی امان. کہا کہ عدل کیجئے، آپ نے عدل نہیں کیا، یعنی کم زیادہ کیا آپ نے. تو آپ نے کہا برا ہو تیرا، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کروں تقسیم میں تو کون کرے گا؟ اور اگر میں عدل کرنے والا نہیں تو میرے پیچھے چل کے تو برباد ہوگا. اور آپ نے کہا کیا تم مجھے امین نہیں مانتے جبکہ آسمان والا مجھے امین مانتا ہے؟ تو یہاں پر یعنی کبھی کسی پر اعتراض ہو، اس پر تہمت لگے اور صفائی میں وہ اپنے بارے میں بتائے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو بلا وجہ اپنی تعریف کرنا یا اپنی خوبیاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے. یا کہیں حاجت ہو واقعی، جیسے آپ جاب پہ گئے انٹرویو کے لیے، وہ فضائل اپنے بتانے پڑیں گے نا وہاں پہ. جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، زمین کے خزانوں پر مجھ کو مقرر کرو، میں حفیظ علیم ہوں، میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں. تو اس ذمہ داری کی صلاحیت میرے اندر ہے. تو اگر کوئی واقعی اس طرح کی بات ہے تو وہاں آدمی بول بھی سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اپنی تعریف بیان نہیں کرنا چاہیے. جہاں مصلحت شرعی ہو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. نمبر 11، رات میں دفن کرنا. مجبوری کے بغیر رات میں دفن نہیں کرنا چاہیے. یہ حرام نہیں ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں گنجائش ہو سکتی، ورنہ بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدفنوا موتاکم باللیل الا ان تضطروا. اپنے مرنے والوں کو رات ہی میں دفن نہ کر دیا کرو، ہاں مگر یہ کہ تمہارے لیے کوئی مجبوری ہو، تمہارے لیے کوئی مجبوری ہو. جیسے مثلا ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور پھر بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کسی کو آیا
اور خون نکل رہا، بلیڈنگ ہو رہا ہے اور اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو اس کو جلدی دفن کرنا پڑتا. اگر ایسا کوئی کیس ہے، کوئی گنجائش مجبوری ہے تو گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلا وجہ اس میں یعنی تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے. دفن کرنے میں بعض اوقات ایک ایک دو دو دن تک لوگ روکتے ہیں، بغیر اس کے روکنا نہیں چاہیے اس کو. تو لا تدفنوا موتاکم باللیل، اپنی میت کو، مرنے والوں کو رات ہی میں دفن مت کرو. علماء نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ زیادہ جنازے میں شریک ہو پائیں گے نہیں. ہاں اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو گنجائش علماء نے ذکر کی ہے، کیونکہ بعض صحابہ کو آپ نے رات میں دفن کیا تھا تو عذر کی بنا پر کبھی کر سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ راتوں رات ایک دم مر گیا آدمی رات میں ہی دفن کر دیا، رات میں لوگ ملے تھے اس کو اور دفن بھی ہو گیا، لوگ بولے کیا ہوا، کچھ مرڈر تو نہیں ہوا، کچھ دھوکہ تو نہیں ہوا، کچھ بھی ہوتا ہے ایسا، بعض اوقات کنفیوژن بھی کریٹ ہوتا ہے. بغیر لوگوں کو خبر دیے کسی کو دفن کر دیا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں کی وفات ہوئی، لوگ جنازے میں شریک ہوں اور اس کو مغفرت کے لیے سبب بھی بنے. 40 اگر توحید والے کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو اس کی مغفرت کے لیے یعنی بہت بڑی قوت ہے اس میں. ایسا نہیں کہ 4-5 لوگوں نے 10-15 لوگوں نے مرنے کے بعد غسل دے کے دفن بھی کر دیا راتوں رات، نہیں کرنا چاہیے ایسا. تو یہ بھی بات یاد رکھیں. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7268، حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے جو آدمی دنیا سے چلا گیا اس کی برائی کرنا، یہ بھی چیز کیا ہے؟ منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حالکم بسوء، ایک آدمی جس کی موت ہو گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی مجلس میں اس کا تذکرہ کسی نے برے الفاظ میں کیا، اس کی برائی کی. وقال لا تذکروا حلقاکم الا بخیر، اپنے مرنے والوں کا تذکرہ برائی کے ساتھ نہیں بلکہ بھلائی ہی سے کرو. اپنے مرنے والوں کا تذکرہ بھلائی ہی سے کرو. جو دنیا سے چلا گیا اس کی کمیاں بھی تھیں، اس کی خوبیاں بھی تھیں، اب مرنے کے بعد اس کی کمی ذکر کر کے کیا اس کی اصلاح ہونے والی؟ کسی کی اگر اصلاح کرنا تو اس کی برائی بیان کرو، سمجھ میں آتا ہے بھائی دیکھو فلاں کام کرتا، ذرا سمجھاؤ اس کو، چلتا ہے یہ. لیکن وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی برائی کر کے فائدہ کیا ہے؟ کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ منع ہے. اس میں علماء نے کہا ہاں الا یہ کہ وہ لوگ جو چلے گئے لیکن برائی باقی ہے، جو چلے گئے لیکن برائی باقی ہے. مثلا جنہوں نے امت کو گمراہ کیا ہو، ایسی کتابیں لکھی جس سے لوگ گمراہ ہو گئے، ایسی باتیں انہوں نے کہیں جس سے لوگ گمراہ ہوئے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ سے سلف جہمیہ یا قدریہ یا اس طرح کے جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ان کی گمراہی کو بتاتے آئے ان کے مرنے کے بعد بھی. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا، قابیل کا، یا اسی طرح سے جو دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے برائی کی تھی اور وہ برائی باقی رہی. تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن بلا وجہ کوئی آدمی اس کا کوئی جرم تھا، کوئی غلطی تھی، وہ اس کی اپنی ذات تک محدود تھی، سماج کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، آپ کو معلوم تھا. اور کوئی آدمی کہہ رہا ہے بہت نیک آدمی تھا بیچارہ، برابر نماز پڑھتا تھا، یہ کرتا تھا، اور آپ مجلس میں بیٹھے، آپ بولے تم کو نہیں معلوم، کچھ چیزیں مجھ کو معلوم ہیں، بتاتا میں اس کے بارے میں، سنو. کیا کیا آپ نے؟ بہت بڑا کارنامہ کیا. بلکہ آپ کہہ سکتے اللہ مغفرت فرمائیں، اچھا یہ آدمی تھا الحمدللہ. تو آپ کا جاتا کیا اس میں؟ تو اس میں آدمی کو یہ چاہیے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کا تذکرہ کیسا کریں؟ خیر کے ساتھ کریں. اگرچہ ان میں عیوب تھے لیکن وہ ان کی اپنی ذات کے اندر تھے، ان کا اپنا انفرادی زندگی کا معاملہ تھا. ان کی برائی بیان کرنا جیسے زندگی میں منع ہے ویسے مرنے کے بعد بھی منع ہے، بلکہ مرنے کے بعد تو اور بھی برا ہے. کیوں؟ زندگی میں اپنا دفاع کرنے کے لیے موجود تھا لیکن مرنے کے بعد تو دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. تو کسی مسلمان کی برائی اس کے مرنے کے بعد نہیں کرنا چاہیے. وہ چلا گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، اپنے مرنے والوں کا تذکرہ خیر ہی کے ساتھ کرو. جو خوبیاں تھیں اس کو بیان کرو، اس کی برائی بیان مت کرو. اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے،
सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 7271। और इसी तरह से इमाम अबू दाऊद अत्तयालिसी ने भी इसको रिवायत किया है, हदीस नंबर 1597। और बाज़ रिवायत में आपने फरमाया इदा माता साहिबुकुम फदऊह, जब तुम्हारा साथी मर जाए छोड़ो उसको। क्या कहा? उसको छोड़ो, यानी उसका तस्करा आप बुराई से मत करो। गया हो, आप छोड़ दो ना, अब फिर भी उसकी बुराई कर रहे हैं, मत करो। ज़िंदगी में ठीक था, गुंजाइश थी इस्लाह के लिए, अब गया हो, छोड़ दो उसको। नंबर 23, वली के बग़ैर औरत का अपना या किसी औरत का निकाह करना, अपना या किसी और का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुज़व्विजुल मरअतुल मरअ वला तुज़व्विजुल मरअतु नफ्सहा, कि कोई औरत अपना किसी औरत का निकाह औरत नहीं करती, यानी नहीं करना चाहिए। वला तुज़व्विजुल मरअतु नफ्सहा, और एक औरत अपना भी निकाह नहीं करती। यहाँ नहीं करती, नहीं करना चाहिए के माना में है कि किसी औरत को किसी औरत का निकाह करना चाहिए नहीं, कि वली बन जाए, जैसे माँ वली बन जाए और निकाह करे, नहीं। वली कौन बनेगा? घर का कोई बड़ा, बाप, या इसी तरह से घर का कोई बुज़ुर्ग मर्द होना चाहिए, वो औरत नहीं। औरत वली बन के निकाह कर सकती है? नहीं। और इसी तरह से वला तुज़व्विजुल मरअतु नफ्सहा, और कोई औरत अपना भी निकाह करवा सकती है? नहीं। मैं मेरा निकाह कर रही, मेरा दिस इज़ माई लाइफ, नहीं कर सकती। हाँ, इंग्लिश बोलने से सही हो जाता, मेरा राइट है, मेरा कानूनी हक है, ठीक है, तेरी इजाज़त के बगैर ज़बरदस्ती तेरा निकाह नहीं होगा, लेकिन तू अपना निकाह खुद कर सकती कोर्ट में जाके? नहीं। तेरे वली की इजाज़त होना चाहिए, तेरी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, 2 गवाह होना चाहिए, महर होना चाहिए, तो ये ज़रूरी है। निकाह के लिए वली की इजाज़त ज़रूरी है। औरत का निकाह नहीं कर सकती, ना औरत अपना खुद निकाह कर सकती है। बहुत सारी मुसलमान बच्चियाँ धोखे में आके कॉलेज में है, फ़लाँ जॉब करती है कंपनी में, और फिर किसी के साथ जाके अपना निकाह खुद कर लेती है। ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। एक हदीस में, ये हदीस जो है इब्न माजा की है, सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 7298, हदीस सही है। एक और रिवायत में आप फरमाते हैं अय्युमा इम्रअतिन नकहत बिगैरि इज़्नि वलिय्यिहा फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल। जो भी औरत वली की इजाज़त के बग़ैर ही अपना निकाह कर ले, ख़ुद अपना निकाह करा ले, उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है, उसका निकाह हुआ नहीं। वली की इजाज़त के बग़ैर कोई औरत अपना निकाह कर ले, उसका निकाह बातिल है। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा और हाकिम ने रिवायत किया है। सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 2709, हदीस सही है। बल्कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुन्ना नउद्दुल्लती तुनकिहु नफ्सहा हिय ज़ानिया। हमारे ज़माने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जो औरत अपना निकाह खुद करती थी, हम उसको ज़ानिया शुमार करते थे। हम उसको क्या करते थे? हमारे नज़दीक क्या कौन सी गिनती में आती थी? वो ज़ानिया की। इरवाउल गलील में शेख अल-अलबानी ने इसको सही कहा है। ये बैहक़ी की रिवायत है, सुनन अल-बैहक़ी अल-कुबरा। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि औरत अपना निकाह नहीं कर सकती। आजकल ये एक हवा चली हुई इस तरह से, लड़कियां जाके कोर्ट में अपना निकाह खुद कर लेती हैं। बाज़ औक़ात तो लड़का मुसलमान भी नहीं होता है, और दोनों में अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि मैं मेरे दिन पे चलूँगी, तू तेरे दिन पे चलेगा। ये अपने दिन पे है किधर? अगर अपने दिन पर होती है तो ऐसा करती नहीं। औरत का निकाह या मर्द का निकाह मुशरिक से नहीं हो सकता है, मुशरिक से नहीं हो सकता है। ऐसा निकाह वाक़ई ही नहीं होता है, और वली के बग़ैर तो वैसे भी निकाह नहीं होता है, चाहे मुसलमान से करे। ऐसा निकाह बातिल है, और ये निकाह हुआ ही नहीं, और दोनों का ताल्लुक़ ज़िना शुमार होगा। इमाम इस ताल्लुक़ से और भी बातें हैं। खैर,
مسئلہ نمبر 25، ہوا کو برا کہنا. آندھی چلے، ہوا چلے، اس کو ہوا کو کیا کہنا؟ ہوا کو برا کہنا. ہاں 24 نمبر چھوٹ گیا، کیسے چھوٹا 24؟ مرغ کو برا کہنا. مرغ کو برا کہنا، جیسے مرغ چلائے، چیخے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور مرغ بانگ دے رہا ہے اور چپ ہی نہیں بیٹھ رہا ہو مرغ، باز ہوگا ہاں سب کو، پورے گاؤں کو جگانا چاہتا ہو. تب آپ کو سونا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے. ہاں بول رہے کچھ لوگ. تو آپ نے کیا کم بخت، دیکھو چپ خود سوتا نہیں، ہم کو بھی سونے دیتا نہیں. تو مرغ کو برا کہنا یہ بھی کیا ہے؟ منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ. مرغ کو، مرغی بانگ نہیں دیتی، کون دیتا بانگ؟ مرغا. بدقسمتی سے ہمارے مؤذن کو بھی بانگی بولتے ہیں. بانگی ہو نہیں بولنا. مؤذن کا مقام کتنا اونچا ہے، اس کو بانگی نہیں بولنا چاہیے. بانگی صاحب، بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں اس کا مطلب کیا بانگی کا. وہ تو بانگی کیا غلط کیا ہے اس کے اندر؟ بانگ دینا، مرغ بانگ دیتا، وہ اذان دیتا، ککو بولتا ہو وہ اذان دیتا. بھائی اذان کو آپ بانگ کی طرح کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کو مطلب اس کا انسلٹ نہیں کرنا. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مؤذن کی عزت نہیں ہے، حالانکہ وہ اذان دیتا ہے. جتنے لوگ نماز کو آتے ہیں ان سب کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہ ہر چیز، گیلی اور سوکھی چیز اس کے لیے گواہ بنتی قیامت کے دن. اذان بہت بڑی چیز ہے. آپ نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ. مرغ کو برا مت کہو کیونکہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. فجر کی نماز کے لیے کون اٹھاتا؟ اس زمانے میں الارم تھے؟ سیمسنگ تھا اس زمانے میں؟ نہیں. کون اٹھاتا تھا؟ مرغ انسان کو اٹھاتا. یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے. ایسے گاؤں کھیڑے پاڑے میں بھی مرغ ہوتا ہے، اٹھاتا ہے، صبح میں آواز دیتا ہے، وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں، صبح ہوئی چلو اٹھو. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر 7314، حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کو برا نہیں بولنا چاہیے. کیسے؟ دیکھیے اہل علم یعنی احادیث سے جو استنباط کرتے ہیں، کہتے ہیں باقی دلیلیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کو برا نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ حدیث میں کیا ہے؟ مرغ کو برا مت کہو، اس کو گالی مت دو، اس کو برا مت کہو، اس لیے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. تیرا عقیدہ صحیح کرتا ہے. عالم کیا کرتا ہے؟ تیرا عقیدہ صحیح کرتا ہے، تجھے نماز سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، عبادات سکھاتا ہے، معاملات سکھاتا ہے. تیرے دین میں اگر ایک مرغ تیری مدد کر رہا ہے صرف ایک نماز کے لیے اٹھنے میں، وہ نماز سکھانے والا کتنا عزت کے لائق ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو برا مت بول. جب مرغ ایک نماز کے لیے اٹھا رہا اس کو برا مت بول. جو نماز سکھا رہا تجھ کو، اس کے لیے کیسا یہ روا ہوگا کہ اس کو برا بولے. تو بعض علماء نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ علماء کو برا نہیں بولنا چاہیے. اور اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو ہمیں نفع پہنچائے اس کو برا کیوں بولے. اس میں کیا ہے؟ وہ ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہمارے دین میں مددگار ہے وہ، تو اس کی آواز سے تکلیف اٹھا کے کیوں برا بولنا؟ اس کو نہیں بولنا چاہیے. نمبر 25 ٹھیک ہے، ہوا نا؟ نمبر 24 نمبر نہیں چھوڑنا. ہاں کیسے چھوٹ گیا معلوم نہیں مجھ کو بھی. نمبر 25 ہوا کو برا کہنا یہ بھی منع ہے. ہوا بہت خراب ہے بابا، یہ تو نہیں بولنا. ہوا کو برا نہیں بولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا الریح فإنها من روح اللہ. ہوا کو برا مت کہو اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے یا اللہ کی رحمت کے ساتھ آتی ہے. تأتی بالرحمت والعذاب، وہ اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب کے ساتھ آتی ہے. ہوا کو برا مت کہو اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہے. کبھی اللہ کی رحمت کے ساتھ آتی ہے اور کبھی عذاب کے ساتھ. بعض علماء نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ عذاب کے ساتھ آتی تو پھر روح اللہ کیوں ہوئی؟ اللہ کی رحمت سے کیوں ہے؟ کہا کہ جب عذاب آتا ہے
تو برے لوگ ختم ہوتے ہیں، اچھے باقی رہتے ہیں۔ اللہ کا عدل نافذ ہوتا ہے اور برائی ختم ہوتی ہے، بروں کو مٹایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ فَإِنَّهَا مِن رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، بلکہ تم یہ کرو کہ اس ہوا کی خیر اللہ سے مانگو اور اس ہوا کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی ہوا میں خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتا ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہوا چلیں تم اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر مانگو، اے اللہ اس میں جو خیر ہم کو دے اور جو اس کا شر ہے اس سے ہماری حفاظت کر، اللہ سے ایسی دعا کرو۔ لیکن اس کو برا بول کے کچھ ہونے والا ہے نہیں، اس کو برا بول کے کچھ فائدہ نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7316، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 16، بخار کو برا کہنا۔ بخار کو، یہ بخار کیا بولے، برا ہے بہت بخار، بخار کو برا کہنا یہ بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام السائب او ام المسیب، ایک صحابیاں جن کا نام ام سائب یا ام مسیب ہیں، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ فقال ما لکی یا ام السائب او یا ام المسیب، تو زفزفین کا اے ام سائب یا ام مسیب کیا ہوا تم کو، تم کانپ رہی ہو؟ وہ کانپ رہی تھی بخار کی وجہ سے۔ قالت الحمى لا بارک اللہ فیہا، انہوں نے کیا کہا؟ بخار، بخار برکت نہ دے اللہ تعالیٰ اس بخار کو، یا ہماری زبان میں کہتے ہیں برا ہو اس بخار کا، تو اللہ لا بارک اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ ذرا بھی برکت نہ دے اس بخار کو۔ فقال لا تسب الحمى، آپ نے کہا بخار کو برا مت کہو، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، آپ نے فرمایا بخار کو برا مت کہو اس لیے کہ یہ بخار بنی آدم کی برائیوں کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے، بخار اس کے گناہوں سے اس کو اسی طرح پاک کر دیتا ہے جیسے لوہے کو بھٹی کچرے سے پاک کر دیتی ہے۔ لوہے میں جو بھی کیا ہوتا ہے، جو بھی ملاوٹ ہوتی ہے، کچرا ہوتا ہے، اس کو بھٹی کیا کر دیتی ہے؟ پاک کر دیتی ہے۔ تو بخار کی وجہ سے ایک مسلمان کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ شکایت نہ کریں، صبر کریں۔ تو آپ نے کہا بخار کو برا مت کہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بخار کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو بخار کو بھی برا نہیں کرنا، نہیں کہنا اس کو۔ نمبر 17، گوبر سے استنجا کرنا۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے لیکن اس پہ ہم نے زیادہ زور ادھر اس بات پہ نہیں دیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال لنا المشرکون، ہم سے مشرکین نے کہا، ایک مشرک نے کہا انی ارى صاحبکم یعلمکم حتی یعلمکم الخراء، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے صاحب سب سکھا دے، تم کو پیشاب پاخانہ بھی سکھاتے کیا؟ اس طرح سے تانا دیتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ فقال اجل انہ نہانا ان یستنجی احدنا بیمینہ، ہاں بالکل ہم کو سب سکھاتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب سکھاتے، اور طرف منع ہے۔ لیکن اگر بند دیواریں ہوں تو اس میں اگر ایسی جگہ آدمی ہو جہاں ویسے ہی بنا ہوا ہے ٹوائلٹ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اپنے گھر کا جب ٹوائلٹ بنوائیں تو آپ کا ٹوائلٹ ویسا نہ بنائیں کہ قبلے کی طرف رخ ہو یا پیٹھ ہو۔ لیکن اگر آپ کہیں گئے، کوئی ہوٹل ہے وہاں پہ آپ رکے ہوئے ہیں، اور یا کوئی جگہ ایسی گئے ٹوائلٹ بنے ہوئے پبلک اور وہاں قبلے کی طرف پیٹھ یا رخ ہے تو بند اگر ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حاجت ان کو ہوئی پیشاب کی، اونٹ کو بٹھایا اور اس کی آڑ میں پیشاب کیا۔ کسی نے کہا ان سے تو منع ہے نا، تو کہا نہیں، ہم کو کھلے میں منع کیا ہے لیکن اگر آڑ ہو تو اس کی اجازت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آڑ ہو تو گنجائش ہے، کھلے میں نہیں کرنا چاہیے۔
تو جیسے سامنے ایک دم کھلی فضا ہے اور وہاں آدمی پیشاب کر رہا قبلے کی طرف، یہ جائز نہیں ہے۔ تو کہا کہ او یستقبل القبلۃ ونہى عن الروث والعظام، اور آپ نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے منع کیا۔ وہ حدیث الگ تھی، یہ الگ ہے، طریق دونوں کے الگ ہیں۔ ونہى عن الروث والعظام، ہمیں گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا۔ ہمارے اپلی بولتے نا اس کو، تو اس سے استنجا نہیں کرنا۔ وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار، اور آپ نے ہم سے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی 3 پتھروں سے کم سے استنجا نہ کرے۔ امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنات کی غذا ہے۔ کوئلہ، ہڈی، یہ کیا ہے؟ جنات کی غذا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے۔ تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ ڈرنا نہیں۔ کچھ جنات مدینہ میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے کہا ہے اللہ کے رسول مسلمانوں کو منع کیجئے کہ وہ ہڈی، کوئلہ اور گوبر سے استنجا کریں، اس لیے کہ ہماری غذا اس میں ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو اس سے منع کر دیا۔ ہما طعام الجن، حدیث میں ہے کہ وہ کیا ہے؟ جنات کی غذا ہے۔ اسی سے علماء نے استنباط کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی چیزیں جو غذا ہو، جیسے روٹی کا ٹکڑا وغیرہ ہے، اس سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جنات کی غذا سے منع ہے تو انسانوں کی غذا سے بھی من باب اولا وہ چیز کیا ہے؟ منع ہے۔ اور گوبر کے بارے میں آپ نے فرمایا انہما لا یطہران، ہڈی اور گوبر کے بارے میں آپ نے فرمایا ان سے پاکیزگی نہیں ہوتی ہے۔ تو صاف صاف کیا کہہ دیا؟ انہما لا یطہران، تو گوبر سے استنجا کیا تو بھی پاک ہوگا نہیں۔ نمبر 28، جو خود نہیں کھاتے وہ مسکین کو کھلانا۔ جو خود نہیں کھاتے اس کو، علماء نے کہا کہ یہ کراہت کے طور پر ہے، حرمت کے طور پر نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدی الیہ ضب فلم یأکلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھورپڑ، کورپڑ، اس طرح کا جو جانور ہوتا ہے وہ ریگستان میں ہوتا ہے، جو چپلک کی طرح دکھتا ہے، تو اس طرح کا جو جانور ہوتا ہے وہ وہاں ریگستان ہی میں ہوتا ہے، اس میں بہت فائدے ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں۔ تو آپ کو ہدیے میں وہ آیا، فلم یأکلہ، آپ نے نہیں کھایا وہ۔ قالت عائشۃ فقلت یا رسول اللہ الا اطعمہ المساکین، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں مساکین کو کھلا دوں، یہ کیا یہ میں مساکین کو نہ کھلاؤں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطعموہم مما لا تأکلون، جو تم خود نہیں کھاتے وہ مساکین کو مت کھلاؤ، جو تم خود نہیں کھاتے وہ مساکین کو مت کھلاؤ۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے۔ الصحیحہ حدیث نمبر 2426 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آپ کے دسترخوان پر آپ نے نہیں کھایا لیکن صحابی نے اس کو کھایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے وہ کھانے دیا آپ کے دسترخوان پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت کے لیے نہیں بلکہ کیا ہے؟ کراہت کے لیے، پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ آدمی خود جو نہیں کھاتا وہ دوسروں کو کھلائے، تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، حرام نہیں ہے۔ نمبر 29، آگ کا عذاب دینا۔ بچے جب شرارت کرتے تو کیا کرتے ہیں ان کو؟ بعض ماں باپ کے مائیں کیا کرتی ہیں ان کو؟ ماچس کے تیلے کے چٹکے دیتی ہیں اس کو، یا موم بتی کے، نہیں کرنا چاہیے، اس سے آگ کا عذاب کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقۃ فاحرقہم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مرتد لوگوں کو لایا گیا، کچھ لوگوں کو لایا گیا، زندیق ہو گئے تھے، فاحرقہم، انہوں نے ان کو جلانے کا حکم دیا اور ان کو جلا دیا گیا۔ فبلغ ذلک ابن عباس، یہ بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ فقال لو كنت انا لم احرقهم،
کہا کہ اگر میں ہوتا ان کی جگہ تو میں انہیں نہیں جلاتا. کیوں؟ لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعذبوا بعذاب اللہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب مت دو. آگ کا عذاب کون دیتا ہے؟ جہنم میں کیا ہے؟ آگ کا عذاب ہے. فاتقوا النار، اللہ نے کہا آگ سے بچو. وقودها الناس والحجارہ، جو کس کے لیے کیا ہے؟ جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے. قرآن کریم میں جسے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا کیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو کہا کہ لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب مت دو. اور کہا کہ وَلَقَتَلْتُهُمْ، میں انہیں آگ کا عذاب نہیں دیتا، آگ سے نہیں جلاتا، بلکہ وہ انہیں قتل کرتا. لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنا دین بدل دے یعنی مرتد ہو جائے اسے کیا کرو؟ قتل کرو. آگ کا عذاب مت دو لیکن قتل کیا جا سکتا ہے. وہ بھی کون کرے گی؟ حکومت، کوئی بھی آدمی نہیں کرے گا. یہ جو بھی حدود ہیں وہ حکومت نافذ کرتی ہے ٹرائل کے بعد، یہ نہیں کہ ہر آدمی وہ کرنے لگے. ہاں قرآن کا حکم پڑا کہ والسارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت ہاتھ کاٹو دونوں کے. اور آدمی سیدھا چھری لے کے نکلا اور لوگوں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دی. کر سکتا؟ وہ شرعی حکم، شرعی عدالت اور شرعی قاضی اس کے تحت ہوتا ہے جو بھی کیس اس طرح کا ہوتا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا عذاب دینے سے منع کیا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کو آگ کے چٹکے آپ دیں، اس طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور کسی کو بھی دینا اس طرح سے آگ کا عذاب جائز نہیں ہے. امام البخاری نے استتابۃ المرتدین میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6922 پر. اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک مرتبہ کی بات ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. فانطلق لحاجتہ، تو آپ اپنی ضرورت سے چلے گئے یعنی قضاء حاجت کے لیے گئے. فرأینا حمرۃ معها فرخان فاخذنا فرخیہا، تو ہم نے دیکھا ایک چڑیا ہے اور اس کے گھونسلے میں 2 بچے ہیں، تو چڑیا کے دونوں بچے ہم نے لے لیے. فجاءت الحمرۃ فجعلت تفرش، ہم نے دیکھا کہ جب وہ دونوں چوزے بچے چڑیا کے ہم نے لیے تو چڑیا آئی ہمارے سروں پر منڈرانے لگی، گھومنے لگی. اس کے بچے لے لیے تو فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من فجع هذه بولدها، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کہا اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے ستایا؟ اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے ستایا؟ ردوا ولدها الیہا، اس کے بچوں کو واپس دو، اس کے بچوں کو واپس لوٹاؤ. ورأى قریۃ نمل قد حرقناها، اور آپ نے دیکھا کہ چوٹیوں کا ایک گھر تھا، پوری بستی ہم نے چوٹیوں کی جلا دی. فقال من حرق هذه، آپ نے کہا کس نے جلایا؟ یہ چونٹیوں کا گھر ہوتا ہے نا، ایک مٹی کا بڑا گھر بناتے ہیں، تو کہا کس نے جلایا اس کو؟ قلنا نحن، صحابہ نے کہا ہم نے. قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، آپ نے کہا ہرگز بھی مناسب نہیں ہے کہ آگ سے کسی کو عذاب دیا جائے، ہاں مگر یہ کہ یہ چیز آگ کے رب کے لیے روا ہے. آگ کے عذاب سے کوئی عذاب نہیں دے سکتا سوائے آگ کا رب، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ کا حق ہے، کوئی اور آگ کا عذاب دے سکتا نہیں. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2775. تو یہ 29 معاملات ہم نے دیکھے اور ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ اذان ہوگی، نماز ہوگی. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.